بھی چینل الترا سیف کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آنے کے لیے، اور ہمارے ابھی بھی چینل الترا سیف کو پروموٹ کیجیے۔ سب میں ملک شام سے آیا ہوں اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اہل بیت کے کوئی بزرگ کوفہ آئے ہوئے ہیں، تو حضرت مسلم بن اوسجا صدی کہتے ہیں مسجد میں اور بھی لوگ ہیں، تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے، مجھے سے کیوں پوچھ رہے؟ تو اس نے فریب کیا، ان کو فریب میں ڈالا۔ وہ کہتا ہے مسجد میں تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر جو آپ کے چہرے میں خیر و برکت کے آثار نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور میں نظر نہیں آ رہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، میرے پاس 3000 درہم ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ تو حضرت مسلم مسکرائے کہ ہاں بالکل تم نے صحیح پہچانا، میں بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں۔ حضرات گرامی، یقین مانیں جو آل رسول سے محبت رکھتا ہے حقیقت میں اس کے چہرے میں رونق ہوا کرتی ہے۔ جو آل رسول سے، سید زادوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر سید انسان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ یقین مانیں آپ 12 بجے تک جاگتے رہے، 1 بجے تک جاگتے رہے، مگر آپ کے چہرے میں خیر و برکت کے آثار نظر آئیں گے۔ مگر جو گستاخ رسول ہے، جو یزید سے محبت کرنے والا ہے، قسم خدا کی وہ دن کے اجالے میں بھی مربوط نظر آیا کرتا ہے، منحوس نظر آیا کرتا ہے۔ یہ تو سنیوں کی شان ہے کہ چہرے میں نور نظر آیا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مسلم اسدی بھی فریب میں آ گئے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک پہچانا تم نے، میں بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں، چلو میرے ساتھ، میں لے کر چلتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر لگی تھی نا ابن زیاد آ گیا ہے، تو آپ مختار بن ابو عبیدہ کے مکان سے منتقل ہو کر ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گئے، اپنے بچوں کو لے کر ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گئے تھے، منتقل ہو گئے تھے۔ اور یہ کچھ خاص معتمد لوگوں کو نہیں پتا تھا، سب کو نہیں پتا تھا، یہ راز نہ رکھا گیا تھا، حضرت مسلم اسدی کو پتا تھا۔ وہ لے کر پہنچ جاتے ہیں اس جاسوس کو جو ابن زیاد کی جانب سے آیا، اور اس نے 3000 درہم نذرانہ پیش کیا، اور اس کا کام تھا صبح سب سے پہلے پہنچتا تھا اور رات میں سب سے آخر میں واپس آتا، پورے دن کی باتیں سنتا، ڈیٹیل میں آ کر ابن زیاد نے بتا دیتا۔ ہانی بن عروہ وہ ابن زیاد کے پرانے تعلقات رکھنے والے مسئلے دوست تھا ابن زیاد ہانی بن عروہ کا، تو ان کو چاہیے تھا ملاقات کرنے جانا، مگر وہ نہیں جاتے، خیال تھا کہیں اس کو پتہ نہ چل گیا ہو، اس لیے بیماری کا عذر بنا کر وہ گھر میں ہی ٹھہر گئے اور نہیں گئے۔ اس نے بلایا، جب اسے پتہ چلا اس نے بلایا ہانی بن عروہ کو، سوال جواب کیے، تو ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ٹھہرا ہے اور نہ ہی کوئی مخالفت کا کوئی اڈا بنایا ہے، نہ میرے پاس کوئی اسلحہ جمع ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنے غلام اسی جاسوس کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ہانی بن عروہ حیرت تعجب میں، اب کوئی بات کرنے کا، کیونکہ اس نے جاسوس کو دیکھ لیا، ارے یہ جاسوس تھا جو روزانہ پہنچتا تھا آپ کے گھر میں۔ حضرات گرامی، اس نے بحث و مباحثہ کیا اور آپ نے کہا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں ان سے جا کر کہہ دوں کہ آپ میرے گھر سے نکل جائیں، باہر چلے جائیں، کہیں اور انتظام کریں، مجھے اتنی مہلت دے۔ ابن زیاد کہتا ہے اے ہانی، تجھے تب تک مہلت نہیں ملے گی جب تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پیش نہ کر دے۔ تو آپ کا عقیدہ دیکھیں، محبت دیکھیں آل رسول سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے مہمان آل رسول کو تیرے سامنے قتل کیے پیش کروں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن زیاد نے اپنے سر پر اور چہرے پر زوردار حملہ کیا، مارا تو آپ زخمی ہو گئے۔ افواہ شہر میں پھیل گئی کہ ہانی کا قتل ہو گیا۔ ہانی بن عروہ کا بھائی 1000 لوگوں کو جمع کر کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتا ہے، اور اس کے بعد قاضی شریف کو ابن زیاد نے جیل خانے میں بھیجا، کیونکہ ہانی کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ قاضی شریف سے کہا جا رہا تم دیکھ لو ہانی کو، اور اس کے بعد اس کے بھائی کو اور لوگوں کو بتا دو، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا تھا، 1000 لوگ گورنر ہاؤس کا
گھراؤ کر چکے تھے. اس لیے وہ قاضی شفیع سے کہتا ہے کہ جاؤ ان سے ملاقات کر کے اور باہر جو لوگ گھراؤ کر رہے ہیں انہیں بتا دو کہ ان کا قتل نہیں کیا گیا ہے, کچھ مصالحات کی وجہ سے انہیں نظر بند کیا گیا ہے. قاضی شفیع ہانی کے پاس جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں. ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ باہر لوگوں سے کہہ دو, کیونکہ آواز اندر تک آ رہی تھی. ہانی بن عروہ کہتے ہیں باہر جا کر لوگوں سے کہہ دو ابھی اس وقت اگر 10 لوگ بھی اندر آ گئے تو سب فتح ہو جائے گا, سب معاملہ فتح ہو جائے گا. 10 لوگ بھی اگر اندر آ گئے تو برادران ملت اسلامیہ قاضی شفیع نے یہ باتیں سن کر جیسے چاہا کہ باہر جا کر چھت پہ چڑھ کے لوگوں کو بتائیں. ابن زیاد کا جاسوس ساتھ میں لگ گیا تو وہ پوری بات نہیں بتا سکتا اور ان کے ساتھیوں کو پوری بات نہیں بتا سکتا, بلکہ جاسوس ساتھ میں وہ اپنی بات بتاتے کہتے ہیں ان کا قتل نہیں کیا گیا بلکہ کسی مصالحات کی وجہ سے نظر کیا. تمام لوگ ان کے بھائی اور امام لوگ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ قاضی شفیع پر سب کو اعتماد اس لیے واپس جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا. 40,000 لوگ جمع ہوئے اور ان سب کو لے کر گورنر ہاؤس کا آپ نے گھیراؤ کیا. گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا. 40,000 لوگ. روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ نے حکم دے دیا ہوتا گورنر ہاؤس پر حملہ کا تو نہ ابن زیاد رہتا, نہ یزید ہوتا, نہ یزیدیت ہوتا. مگر انسان کا سوچا کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے تو منظور خدا ہوتا ہے. 40,000 کا لشکر ہے آپ کے ساتھ مگر آپ چاہتے ہیں کیونکہ آپ تو آل رسول ہیں, آپ چاہتے ہیں بات سے معاملہ حل ہو جائے, حجت تمام کر لی جائے, باتوں سے مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے آپ نے حکم نہیں دیا, حملہ کا حکم نہیں دیا, نہ کسی پر حملہ کرنے کی اجازت دی, بلکہ آپ انتظار میں رہے کہ بات ہو جائے, بات کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے. یہ انتظار آپ کا ابن زیاد کے لیے موقع بنا ہے, بہت بڑا موقع. اس نے فوراً ہی جو پہلے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر دیا تھا ان سب کو قلعہ کی چھت پہ چڑھایا اور وہ تمام لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے گھر والوں سے, خاندان والوں کو سب کو سمجھا دو کہ اگر وہ امام مسلم کا ساتھ دیں گے تو یہاں تم لوگوں کو مار دیا جائے گا اور ان کے بچوں کا بھی قتل کر دیا جائے گا. وہ ان لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ وہ تم پر بھی رحم کریں اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں. امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں. پیارو سنو, کوفہ والوں کی غداری آج تک مشہور ہے. مثالیں دی جاتی ہیں تو ایسے نہیں دی جاتی. کوفہ والوں کی بے ہمتی دیکھو. 40,000 ہونے کے باوجود ابن زیاد کے اعلان سے گھبرا گئے, ڈر گئے. جب تمام قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں نے اعلان کیا اے لوگوں اپنے گھروں کو جاؤ ورنہ تمہیں بھی مار دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو بھی مار دیا جائے گا, تو تمام لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے. تمام لوگ ہٹنے لگے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں تک کہ شام مغرب کی نماز کے وقت صرف 500 لوگ موجود رہے. کتنے افراد؟ 500 افراد موجود رہے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں نماز کے لیے امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے 500 لوگ ہیں, مگر جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی موجود نہیں ہے. اللہ اکبر, ایک بھی موجود نہیں. حضرت گرامی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن سے دور ہیں, مہمان کے طور پہ آئے اور آج جن کا استقبال بہترین انداز میں ہوا, آج ان کے لیے ہر دروازہ بند ہو گیا. کوفہ میں کوئی نظر نہیں آتا, سب کے دروازے بند ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو ایک خاتون, ایک عورت اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی, ایسا لگتا تھا کسی کا انتظار کر رہی ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماں سے, اس خاتون سے کہتے ہیں اے بیوی تھوڑا سا پانی ملے گا کیا؟ اللہ, جن کے لیے پورا شہر استقبال کے لیے آ گیا تھا اور 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی امام حسین کے نام پر, آج ان کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں. ظلم کی انتہا اور ظلم کی ابتدا شروع ہو چکی. کوفہ والوں کی
بدعہدی شروع ہو چکی تھی. برادران ملت اسلامیہ, اس خاتون نے آپ کو پانی لا کر دیا, آپ نے پانی پیا, اور اس کے بعد برتن رکھنے اندر جاتی ہے, باہر آتی ہے, جسے اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار تھا, وہ واپس آتی ہے اور کہتی ہے, اے بابا جان, ابھی تک آپ گئے نہیں, اپنے گھر نہیں گئے, یہیں پہ بیٹھے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اے بیوی, اے خاتون, میں اس شہر میں مہمان ہوں, میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے. حضرت گرامی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ جملے کہتے ہیں, تو وہ بیوی پوچھتی ہے, آپ کون ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ تو آپ کہتے ہیں, میرا نام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ. وہ خاتون, روایت میں آتا ہے اس خاتون کا نام توعا تھا. توعا خاتون, اس نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا, آپ آل رسول ہیں, آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے. وہ اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے اور اپنے خاص کمرے میں بٹھاتی ہے. برادران ملت اسلامیہ بڑی تعظیم کرتی ہے, بڑی تکریم کرتی ہے, آپ کی خدمت بجا لاتی ہے. حضرت گرامی, اس عورت کا بیٹا بھی آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو دیکھتا ہے, اس خاص کمرے میں آتے جاتے, بار بار آنا جانا ہو رہا ہے. اپنی ماں سے پوچھتا ہے, کیا بات ہے, اے ماں, آج اس کمرے میں آنا جانا بہت کر رہی ہو. ماں نے کہا, ہمارا مقدر جاگ گیا ہے, ہمارا نصیبہ بیدار ہو گیا ہے, آج ہمارے گھر میں آل رسول آ گئے ہیں, ہمارے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہوئے ہیں, آج ہمارا مقدر چمک اٹھا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اس عورت کا بیٹا, اس کا دوست جو تھا, وہ ابن زیاد کے دربار میں, اس کا باپ, روایت میں محمد بن عصعص نام آتا ہے, اس کے بیٹے سے اس خاتون کے بیٹے کی دوستی تھی. رات کیسے کر کے کروٹیں بدل کر گزاری. صبح اپنے دوست کو بتایا, دوست نے اپنے باپ محمد بن عصعص کو بتایا, محمد بن عصعص نے ابن زیاد کو بتایا, ابن زیاد نے کچھ سپاہیوں کو بھیج کر محمد عصعص کے ہمراہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی, آپ سمجھ گئے کہ سپاہی آ رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے. آپ تلوار باہر نکال کر اور آنگن میں آتے ہیں, تب تک جو ہے تمام سپاہی اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. آپ ان پر حملہ کرتے ہیں, ایسا حملہ کرتے ہیں کہ تمام یزیدیوں کو باہر نکال دیتے ہیں, تمام سپاہیوں کو باہر دھکا دے دیتے ہیں. پھر بھی وہ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں, آپ پر حملہ کرتے ہیں, اور ایک بدبخت نے, جس کا نام روایت میں آتا ہے بکیر بن عمران احمری, اس نے آپ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ کے ہونٹ مبارک, اوپر کا ہونٹ مبارک شہید ہو جاتا ہے, اور 2 دانت بھی آپ کے شہید ہو جاتے ہیں, اور نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو جاتا ہے. کربلا والوں کا درد اگر محسوس کرنا ہے تو اپنے آپ کو یہ محسوس کرو, آپ لطرہ شریف میں نہیں ہو, بلکہ خود کوفہ میں موجود ہو, بلکہ کربلا میں موجود ہو. ایسے کربلا کا احساس نہیں ہو سکتا. ایک شاعر کہتا ہے, احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن, احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن. اپنے عزیز کی میت تنہا اٹھا کے دیکھ, اپنے کسی عزیز کی میت کو تنہا اٹھا کے دیکھ. کربلا والوں کا درد وہ جانے جو کربلا والوں سے سچی عقیدت رکھتا ہو, محبت رکھتا ہو, جسے اسلام کی قدر ہو, قرآن ہم تک پہنچا جسے قدر ہو, وہ سمجھ سکتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں تنہا ہے, انہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. مسلمان ہونا آسان بات نہیں ہے, سچا مسلمان ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے, لقمہ کھانے کا کام نہیں ہے. سچے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو آل رسول پر اپنی جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل بھی پیش کیا کرتے ہیں. امام حسین سے محبت کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں, بلکہ حسینی ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی. ان کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے اپنی نیندوں کو قربان کرو, سب سے پہلے اپنے آرام کو قربان کرو. پیارے زبان سے حسینی حسینی کہنا آسان ہے, حسینیت ایسی چیز ہے, بہت سے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے, نبی ہونے کا, نبوت کا اعلان کیا ہے, نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, مگر کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے تاریخ میں جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا. حسین ہونا آسان کام نہیں ہے. حسین بننے کے لیے پہلے اپنے بچوں
बच्चों की कुर्बानी देनी होगी, अपने प्यारों को कुर्बान करना होगा, भूखा प्यासा रहना होगा, तब जाके हुसैन की मिसाल देनी पड़ेगी। और यहाँ तो नींद कुर्बान नहीं की जा सकती। हम घड़ी देखते हैं, वक्त के मुताबिक सारा काम होगा। प्यारे, मोहब्बत वो नहीं है जो घड़ी देख कर की जाए, वक्त देख कर किया जाए। बहुत से लोगों का वक्त है तो 11 बजे सो जाना, पूरी जिंदगी सोते हैं, 11 महीना सोते हैं, 11 महीना 20 होते हैं। 10 दिन इमाम हुसैन के नाम पर नहीं लिखते, 10 दिन नहीं, चलो 3 दिन बेदारी नहीं दिखा सकते। ये कैसी हुसैनियत है? अभी अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि हुसैनियत, ये हुसैनियत नहीं है। हकीकत में जो हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपना माल, तन, मन, धन कुर्बान करने को तैयार है। इमाम साहब से पूछे, सवेरे तमाम सैकड़ों मिल जाएंगे, इमाम साहब मैं इमाम हुसैन के नाम पर ये कुर्बान कर दूंगा, वो कुर्बान कर दूंगा। इमाम साहब कहेंगे, पहले मस्जिद से जिक्र शुहदाए करबला में आ, नींद को कुर्बान कर, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा तुम सब कुछ कुर्बान कर, सब कुछ कुर्बान कर सकता है। पहले अंधे को आंख तो मिले, अंधे को आंख तो मिले। राजरानी मिल्लत इस्लामिया मगर ये समझ लें, इमाम हुसैन की मोहब्बत जिस दिल में है वहाँ रसूल का घर भी है और अल्लाह भी वहाँ बसता है। हाँ, यहाँ दुआएं की जाती है, अल्लाह हमारे दिल को हुजूर का मदीना बना दे, इश्क का मदीना बना दे, दुआएं की जाती है। प्यारे, यहाँ इमाम हुसैन से मोहब्बत करो तो हुजूर से भी मोहब्बत हो जाएगी, और हुजूर से मोहब्बत हो गई तो अल्लाह से मोहब्बत हो गई। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया में अपनी बात में आता हूँ, मैं दाएं बाएं जाने का आदि नहीं रहता, मैं अपने मौजू में रहता हूँ और जिक्र शुहदाए करबला तफसील से बयान करना मेरी आदत है ना। 3 दिन 3 रातें हैं, इसमें मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा उनसे निस्बत रखने वाली बात करूं। हाँ, जो करबला वालों के साथ जो जुल्म हुए वो आप तक पहुंचाऊं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील के ऊपर वाला होंठ शहीद हो गया और नीचे वाला होंठ जख्मी हो गया, आपके लब जख्मी हो गए, खून बहने लगा, मगर आप उनसे मुकाबला करते रहते हैं। और जब वो मुकाबले की तामील आते ना तो छक्के उड़ जाते हैं और अपनी जहालत और नादानी का सबूत देते हैं, लकड़ियां जला जला के आपके ऊपर फेंकना शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह, जंग का तरीका है मुकाबला करो सामने रखे। वो लोग छत पे चढ़ के जाते हैं और पत्थर फेंकते हैं, लकड़ियां जला जला कर इमाम के ऊपर फेंकना शुरू करते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने लोगों को धक्का दिया और उसके बाद सबको बाहर निकाल लाए और आप थक कर चूर हो चुके थे, तो उसी मकान की दीवार से टेक लगा कर खड़े हो जाते हैं। तो मोहम्मद बिन असस कहता है, इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके लिए अमान है, अपनी तलवार को बयान के अंदर रख लो। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अच्छा मेरे लिए अमान है, मेरे लिए अमान है। तो तमाम लोग कहते हैं हाँ अमान है, जितने भी आए सब कहते हैं अमान, मगर उनमें एक बदबख्त था, उसने कहा मैं अमान में शामिल नहीं, मैं अमान नहीं देता। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमान सुनकर आपने अपनी तलवार को म्यान में रखा और उसके बाद आपको सवारी में बिठाया गया। घोड़े पर जैसे बैठ कर चले चले कुछ दूर ही चले चले कि आपकी कमर से तलवार को छीन लिया जाता, तो आप फौरन पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सबसे बड़ी सबसे पहली बदअहदी है कि मेरी तलवार को छीन लिया गया। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते और आपकी आंखों में आंसू आते हैं। तो वही तो कहता है मैं अमान में शामिल नहीं हूँ, वो कहता है आप जिस काम के लिए आए थे उसमें रोना तो नहीं चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ शख्स मैं अपने लिए नहीं रो रहा, बल्कि मैं इमाम हुसैन के लिए रो रहा था, क्योंकि मैंने खत लिख दिया था कि यहाँ के हालात अच्छे हैं और इमाम हुसैन वहाँ से रवाना हो रहे होंगे, उनके साथ बीवियाँ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं। कूफा वालों ने गद्दारी की है, बेवफाई की है, इस बात को सोचकर मुझे रोना आ रहा है, मैं अपने लिए नहीं रो रहा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप गवर्नर हाउस के गेट तक पहुंच जाते हैं, आपको ठहरा दिया जाता है, मोहम्मद बिन असस अंदर बताने के लिए चला जाता है, इब्ने ज़ियाद से कहता है मैं उन्हें गिरफ्तार करके ले आया हूँ और उनको बोल दिया है आपके लिए अमान है। इब्ने ज़ियाद कहता है कौन होता है अमान देने वाला?
والا, میں نے تو تجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا, تو امان کیسے دے سکتا ہے؟ تو محمد بن حسن خاموش ہو جاتا ہے, کوئی جواب نہیں مل پاتا. ابن زیاد کے قلعہ کے باہر امام کھڑے ہیں, پانی کا ٹھنڈا پانی بھرا ہوا کھڑا رہا, آپ کو شدت کی پیاس لگی. بس آخری بات ہے, محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں, انشاءاللہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مجھے پیاس لگی ہے, تھوڑا سا پانی پلا دو. تو ان پر بختوں نے کہا, تمہیں ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا, ایک قطرہ اس میں سے نہیں دیا جائے گا. پھر ان میں سے ایک شخص اپنے غلام سے بولتا ہے, نہیں, مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلاؤ. جب کٹورے میں پانی بھر کے دیا جاتا ہے تو اے مکرم مسلمانوں اور تمام قرب و جوار سے دعائیں مسلمان اپنا دل تھام کے محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اپنے آپ کو اس جگہ میں موجود کر کے دیکھو. جب آپ کو پانی کٹورے میں بھر کے دیا جاتا ہے, جیسے ہی آپ پینا چاہتے ہیں تو خون کے قطرے پانی میں ڈوب جاتے ہیں. آپ نے دوسرا کٹورا بنا, دوسرا پانی دیا جاتا ہے, جیسے ہی پینے کے لیے تو پھر سے خون کے قطرے, کیونکہ آپ کا مبارک ہونٹ شہید ہو چکا تھا, پھر سے پانی میں خون کے قطرے ٹپکتے ہیں. تیسری مرتبہ پھر دیا جاتا ہے پانی, تو اس مرتبہ خون ہی نہیں بلکہ آپ کے دو دانت مبارک اور شہید پانی میں ڈوب جاتے ہیں. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اب میری مقدر میں پانی نہیں ہے. اللہ اللہ بولتے ہیں, اپنے رب کا نام لے, اللہ اکبر کہتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر. ماشاءاللہ, پتہ چلا 12 بجے بھی سنی مسلمان بیدار رہتا ہے, مگر یہ محفل ذکر شہداء کربلا کی اسی انداز سے خاموشی سے سماعت کرنا چاہیے. حضرات کرام یہاں کہتے ہیں, اب میری مقدس سے پانی اٹھ چکا ہے, اور اتنے میں ہی اندر سے بلاوا آ جاتا ہے. یزید نے, ابن زیاد نے آپ کو اپنے پاس بلایا, آپ اندر گئے تو اصول کے مطابق جو طریقہ ہے, وہ امیر تھا, گورنر تھا, اصول کے مطابق سلام کرنا چاہیے تھا, مگر آپ نے سلام نہیں کیا. ایک سپاہی کہتا ہے, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اگر امیر میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی سلام نہیں. کیا کہا؟ اگر امیر میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی سلام نہیں, اور اگر وہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو ایک سلام نہیں بہت سارے سلام ہوں گے, ایک سلام نہیں بہت سارے سلام ہوں گے. حضرات گرامی, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے قتل کا ارادہ ہے تو پھر کیسا سلام, کوئی سلام نہیں, اور اگر ایسا ارادہ نہیں ہے تو بہت سارے سلام ہوں گے. حضرات گرامی, آپ کے درمیان اور ابن زیاد کے درمیان بات ہوتی, گفتگو ہوتی ہے, جس کی چند باتیں ملاحظہ کریں. ابن زیاد کہتے ہیں, یہاں کے لوگ بڑے امن و امان سے رہتے تھے, تم آئے کہ یہاں فساد پھیل گیا, یہاں پر تم نے لوگوں کو بہکا دیا, بھڑکا دیا اور یزید کے مخالف بنا دیا. یہاں کے لوگ اچھے سے رہتے تھے, مل جل کر رہتے تھے. حضرت امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں, نہیں, تو جھوٹا ہے, ہمیں خط لکھے گئے تب ہم آئے, اپنی مرضی سے نہیں آئے. امام حسین نے خط پہنچنے کے بعد ہمیں بھیجا ہے اور ہم بلانے پر آئے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آئے. لوگوں کو کہنا تھا کہ تیرا باپ یہاں کے نیک لوگوں کا خون بھی بہاتا ہے, قتل کرتا ہے, ناحق ان کی جانیں لیتا ہے, خون پیتا ہے, اس لیے ہمیں بلایا گیا تو ہم آئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, وہ کہتے ہیں, ابن زیاد کہتا ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. آپ نے کہا ہم قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے آئے ہیں. ابن زیاد نے جھوٹا الزام لگایا آپ کا. کہتا ہے جب شہر مدینہ میں نعوذ باللہ من ذالک شراب پیا کرتے تھے تب تمہیں قرآن کی تعلیمات کا خیال نہیں آیا. حضرت امام کہتے ہیں کہ یقیناً تم بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, تو کذاب ہے. اللہ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. شراب وہ پیتا ہے جو انسانوں کا خون پیا کرتا ہے, شراب وہ پی سکتا ہے جو انسانوں کا خون پیتا ہے. اتنا آپ کہتے ہیں تو وہ تلملا جاتا ہے, غصے سے آپ ببولا ہو جاتا ہے. حضرت گرامی, وہ کہتا ہے اب تو میں تیرا قتل کروں گا. آپ کہتے ہیں یقیناً تو کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے ایسی سزا دوں گا, ایسی موت دوں گا جو کسی نے نہ دیکھی.
حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں جو گناہ دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو اس کا ایجاد کرنے والا تو ہی زیادہ مستحق ہے. اتنا چننا سننا اور طرف جاتا ہے. برادران ملت اسلامی اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا تھوڑی سی مہلت دے, میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. مہلت دے, قتل سے پہلے کچھ مہلت دے, میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے وصیت کر دو. آپ نے نظر دوڑائی, کوئی نظر نہ آیا. وہاں پر قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا ابن سعد موجود تھا. آپ نے اس کو بلایا, تنہائی میں لے کر گئے, کچھ وصیتیں ہیں سن لو. تو آپ نے کہا میری پہلی وصیت ہے 700 درہم میں نے کوفہ میں فلاں آدمی سے قرض لیا ہے, میرے قتل کے بعد اسے ادا کر دینا. تم میرے قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہو اس لیے میں وصیت کرتا ہوں, اور جب میرا قتل ہو جائے تو میری ناش مبارک کو دفنا دینا. اور تیسری بات, امام حسین مکہ سے آنے والے ہوں گے, تم ان کے لیے خط لکھ دینا کہ وہ واپس ہو جائیں. یہ 3 وصیتیں راز کے طور پہ آپ نے بتائی ابن سعد کو, مگر ابن سعد نے فوراً ہی جا کر گورنر کے کان میں, ابن زیاد کے کان میں تمام وصیتیں بتا دی. ابن زیاد کہتا ہے کہ قرض کے معاملے میں تمہاری مرضی, ادا کرنا ہے ادا کرو, نہیں کرنا ہو تمہاری مرضی. اور ناش مبارک کے تعلق سے بھی کہتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد بھی ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا یہاں پر مخالفت پھیلائی ہے, لوگوں میں فتنہ برپا کیا ہے. اس لیے قتل کے بعد ان کی ہڈیوں کو چورا کیا جائے گا, شہر کی گلیوں میں گھمایا جائے گا, اللہ اکبر, تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے. اور تیسری وصیت یہ کہتا ہے امام حسین ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان سے بیعت کا مطالبہ کریں گے, نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں. برادران ملت اسلامیہ, حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کا حکم دیتا ہے اسی شخص کو کہتا ہے جس نے آپ کے لوگوں کو شہید کیا تھا. کیا نام بتایا تھا میں نے؟ بکیر بن حمران احمدی. نام اتنے سارے ہیں تو میں بتاتا رہوں گا, آپ کو یاد نہیں ہوئے, مگر بتانا یاد دہانی زمانہ زندگی ہوتا ہے, اس لیے میں نام بتا رہا ہوں آپ کو. بکیر بن حمران نے آپ کو ساتھ میں لیا اور قلعے کی چھت پہ لے جانا چاہتا ہے. اس سے پہلے آپ نے محمد بن عسعس کی طرف دیکھا. دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے ہی امان کہا تھا کہ تمہارے لیے امان ہے. آپ کہتے ہیں تم نے مجھے امان دی تھی اس لیے میں تیرے قابو میں آیا, ورنہ میں تیرے قابو میں نہ آتا. اب اٹھا تلوار اور میری حمایت کر, میری حمایت میں تلوار اٹھا تاکہ میرے گناہ سے, میرے قتل کے گناہ سے بری الذمہ ہو سکے. مگر محمد بن عسعس وہ بھی بے ہمت آدمی تھا, اس نے اپنی گردن کو جھکا دی, تلوار نہ اٹھا سکا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھیوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں. پہلا جملہ نکلتا ہے اللہ اکبر, اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے ہوئے, توبہ و استغفار کرتے ہوئے, درود پاک کرتے ہوئے آپ قلعے کی چھت سے پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد بکیر حمران احمدی نے آپ کو قلعے کی چھت سے قتل کر کے گرا دیا. آپ جب زمین پر آئے تو آپ کی ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس حالت میں, ایسی حالت میں آپ کا قتل ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. برادران ملت اسلامیہ, یہ جب آپ کی شہادت ہوئی ذی الحجہ کا مہینہ تھا. برادران ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین کو پروانہ پہنچ چکا تھا, خط پہنچ چکا تھا. حضرت امام حسین مکہ المکرمہ سے روانگی اختیار کرنے والے تھے, تیاری کر رہے تھے, کوفہ آنے کی تیاریاں ہو رہی تھی. اور ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو جاتا ہے, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت گرامی, کوفہ میں اتنا خوف طاری ہو چکا تھا, شہر کوفہ میں کسی کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی, دروازے بند تھے, گلیاں سنسان تھی, کسی کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. یہاں تک کہ ہانی بن عروہ جس کے لیے کہا گیا تھا کہ قتل ہو گیا, وہ 1000 کا لشکر آیا تھا. اب اسی ہانی بن عروہ کو جب شہید کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے قلعہ کے باہر نکالا جاتا ہے تو آواز دیتے ہیں کہاں ہے میرے بھائی, مجھے بچانا. کوئی نہیں آتا. اور آپ آواز دیتے ہیں کوئی لکڑی ہے, کوئی پتھر ہے, ارے کوئی جانور کی ہڈی ہی نہیں جائے تاکہ میں اپنی حفاظت کروں.
برادران ملت اسلامیہ، مگر کوئی چیز ان کی حفاظت نہیں کر پاتی، ان کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے 2 بچے آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ انشاءاللہ ان کی شہادت کل بیان ہوگی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں، کتنی منزلوں سے گزرتے ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حر کی آمد، حر نے آپ کا راستہ روکا اور مجبور کیا چکیل میدان، جسے کرگو بلا کہتے ہیں، اس میدان میں اترنے پہ مجبور کیا۔ یہ انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ 3 راتوں میں ہی مختصراً وہ جو مین باتیں ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ آپ تک پہنچاؤں، جس سے ذکر شہدائے کربلا کا حق ادا ہو جائے گا۔ ذکر شہدائے کربلا کو محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے، تو انتظامیہ کمیٹی نے سجائی ہے، تو ان کی محنتیں ضائع نہ جائیں، بلکہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل وہ باتیں آپ کے گوش گزار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو جائیں جو اہم ہیں، جن سے حضرت امام حسین کا موقف پتہ چلتا ہے۔ یزید سے محبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین باقی ہیں معاذ اللہ، بغاوت کے لیے کربلا گئے تھے اور حضرت امام حسین کو تخت و تاج کی لالچ تھی۔ یہ تمام طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے امام حسین کربلا گئے نہیں تھے۔ یہ تمام باتوں کو ذہن نشی کریں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اور آپ تمام حضرات نے بہت اچھا سماعت کیا، خصوصاً ہمارے امام صاحب نے بہت اچھا سماعت کیا۔ تمام ممبر رسول پر جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں، سب نے بہترین انداز میں سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علیہ